اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، مانا والا میں آج الحمدللہ دوسری مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. آپ احباب کی محبتوں سے میں واقف بھی ہوں، اور ایک سند یہ بھی ہے کہ آپ سارے اللہ اور اس کے رسول کو اور اس کے پیارے غلاموں کو، بندوں کو ماننے والے ہیں. میں صرف ابتدا میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں، میری ذات ہو یا کسی اور کی ذات ہو، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہر ایک کی تعظیم سے بڑا ہے. یا تو نعت شریف رک جانی چاہیے، اور اگر ہو رہی ہو تو پھر کوئی پیر ہے، مولوی ہے، کوئی سیاستدان ہے، سب کو صدقہ رسول کریم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو کسی کی عزت حضور کی عزت کے برابر نہیں ہے، بلکہ ساری عزتیں حضور کی عزت کی وجہ سے. تو میرے کچھ عزیز پریشان نہ ہو، میں نے آپ کو بڑی قیمتی بات کے لیے ملاقات سے روکا ہے. اب بات رہی کہ ہم آج ایک عظیم الشان ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. عرس ہو نا بزرگوں کا، کسی اور شخصیت کی بات ہو تو آپ خاموشی کے ساتھ اس کو سماعت کرتے بہت اچھے لگتے ہیں. اور ہم ہیں بھی نقشبندی، اور بہت سارے نقشبند بیٹھے ہیں. ہم تو مجلس میں پہلو کو بھی تبدیل نہیں کرتے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ آج ہے 10 محرم کا دن، اور اس کو نسبت بھی ہے امام علی مقام سے. تو حسینی بات سننا یا فکر کو پیش کرنا یہ ٹھنڈے پیٹ ہضم نہیں ہوتا. آپ میں سے بیٹھے کسی شخص نے جذبے کا اظہار نہیں کیا، بعضوں نے تو درود شریف بھی نہیں پڑھا، صلاۃ السلام میں بھی حاضری پیش نہیں کی. بے شک دل میں کیا ہو، لیکن دور حاضر کا تقاضا ہے اقامت دین. حسینی فکر آپ کے اندر جذبہ ہی پیدا نہ ہو تو خاک حضرت حسین کا جذبہ آپ کو ملے گا. تو آپ ٹھنڈے پیٹ میری گفتگو کو سماعت نہ فرمائیں، اور نہ میں کر پاؤں گا. اگر میرے مولا حسین کی بات سننی ہے تو اپنے جذبات کا اظہار فرمائیں. بلند آواز سے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش.
آیت پاک تلاوت کی ہے، آپ میں سے بیٹھا ہر شخص اس کا تعارف رکھتا ہے۔ مشہور و معروف اہل بیت کی شان میں یہ آیت کریمہ ہے، جس میں رب تعالی اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ محبوبہ سونیا ارشاد فرمائیے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی مزدوری نہیں چاہتا۔ کس پر؟ جو دعوت حق تم تک پہنچائی ہے، تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالوں میں جو میں لایا ہوں، بتوں کے آگے سے تمہارے سر کو اٹھا کر میں نے تمہیں رب سے ملایا ہے، تمہیں عزت و شرف واپس دی ہے، تاج خلافت جو تمہیں رب نے دیا ہے وہ تمہارے سر پر واپس سجایا ہے۔ تو لوگوں سنو، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ۔ رب تعالیٰ کہتے ہیں محبوبہ اعلان کر دے، ان کو کہہ دے جو دعوت حق میں نے تجھ تک پہنچائی ہے، تم تک پہنچائی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ أَجْرًا عَلَيْهِ، کہ کوئی بھی مجھے اس کی اجرت نہیں چاہیے، اس کی مزدوری نہیں چاہیے، ہاں مگر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں مزدوری تو نہیں چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے محبوبہ آپ اعلان کریں مجھے دعوت حق پر کوئی اجرت نہیں چاہیے، ہاں إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مجھے میری اہل بیت اور قرابت داروں کی محبت چاہیے، مودت چاہیے۔ ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے، تھوڑا سا جاگ کر بات کو سنو گے۔ مودت کا معنی اہل لغت بڑا کرتے ہیں، علماء تشریف فرمائیں یہ بھی آپ کو مودت کے بہت سارے معنی سنائیں گے، لیکن فقیر آپ کو صوفی کا معنی سنانے لگا ہے۔ مودت کیا چیز ہے؟ مودت نام ہے نیاز مندی کا، مودت نام ہے غلامی کا، اور اس کی ایک شک یہ ہے کہ مجھے جان ملی ہے، مجھے یہ رزق مل رہا ہے، میرے یہ جز نظام زندگی چل رہا ہے۔ مودت کا یہ معنی ہے کہ اگر مجھے رزق بھی ملتا ہے تو وہ بھی سیدہ کے بچوں کا صدقہ ملتا ہے۔ ایسی محبت کہ جس کے صدقے سب کچھ ہے۔ اور اگر معنی کرو گے مجاہدوں والا، اگر معنی کرو گے جانثاروں والا، تو جان سے پیاری جو شے ہے اس کو مودت کہتے ہیں۔ یعنی اہل بیت اطہار کے افراد کے ساتھ محبت اس لیول کی نہیں جس میں کوئی باؤنڈری اور حدود باندھی جائے کہ اتنی کرنی ہے اتنی نہیں کرنی، بلکہ یہاں مودت کا حکم آ گیا ہے کہ اہل بیت وہ افراد ہیں کہ جن سے جان سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، ایسی محبت کرنی ہے کہ جس کے مقابل نہ تجھے بچے پیارے ہیں نہ مال پاری، بلکہ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت کرنی ہے۔ ایسی محبت کو مودت کہا جاتا ہے۔ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب بات یہاں روک کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز ذہن میں بسا لو، ہمارے اندر بہت سارے بیماریوں نے جنم لیا ہے گزشتہ ایام میں، اور یہ دور تو بالخصوص فتنوں کا دور ہے، اور اس میں لوگ یہ بات سمجھ بیٹھے ہیں کہ دین کے اندر جو چیز تو ہمیں پیاری ہے وہ قبول ہے، اور جو چیز نہیں پیاری یا جو ہماری مرضی کے خلاف ہم اس کو چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی ایک پلہ پکڑو دوسرا پلہ چھوڑ دو۔ یہاں پر إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن کی نص سے یہ چیز سمجھنا، اہل بیت کے ساتھ پیار اختیاری مضمون نہیں ہے۔ میری بات کو سمجھنا، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، اختیاری کیا چیز ہوتی ہے؟ بھئی آپ کی مرضی ہے سائنس رکھ دو یا کوئی اور سبجیکٹ رکھ لو،
ہسٹری رکھ لو، پاک سٹڈیز رکھ لو، اختیاری مضمون نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو پیار کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے۔ نہ الا المودۃ فی القربى، قرآن کی نص سے یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے۔ اگر اس کو چھوڑو گے تو ایمان نہیں پا سکو گے۔ یہ اختیاری نہیں ہے، یہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ واجب کیا ہے؟ واجب۔ آپ کے اوپر واجب ہے اہل بیت سے پیار کرنا۔ کیا ہے؟ واجب۔ یا پچھلے بھی بول دیو، واجب۔ آپ کے کو پیسے لگنے ہیں، کیا ہے؟ واجب۔ بھائی امام پاک کی محفل اور مجلس میں بیٹھے ہو، آپ کو قدر نہیں دلوائی گئی نفوس قدسیہ کی۔ آج پیسے ہوتی ہیں کس نے کیا کیا، اہل بیت کا فرد کچھ کرے یا نہ کرے، ہو سید، نسب ہو سچا، خون ہو اہل رسول کا، کرتا کچھ بھی نہ ہو، نماز ایک نہ پڑھتا ہو، تیرے اوپر واجب ہے کہ آج 1400 سال بعد بھی رسول اللہ کی نسبت اور خون کا خیال کرتے ہوئے تجھ سے اس سے محبت کرنا واجب ہے۔ یہ ذرا یہ والے کان بھی کھولو اور دل کے کان بھی کھولو، سنو۔ جن اہل بیت کے تذکرے کے لیے آئے بیٹھے ہو نا، ان کو تو بیان کرنا نہ میرے بس کی بات ہے، نہ کائنات کا کوئی فرد کر سکتا ہے۔ اور سن، آپ 1400 سال بعد بھی رسول اللہ کی آل کا کوئی شہزادہ اس زمین پر قدم رکھ کے چلتا ہے، ہو دنیا دار، ہو نہ نمازی، بزنس کرتا ہو، اعمال میں تھوڑا ہو، لیکن ہو میرے رسول کا خون، تو اس سے بھی پیار کرنا ہم پر واجب ہے۔ جی میرے بھائی، تم تو ابھی اہل بیت کے اوپر بحث کرتے ہو، نہ الا المودۃ فی القربى، اور کسی کے نسب کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ وہی رسول کریم کی اہل بیت اطہار ہے، جس کے لیے قیامت تک جو بھی سید پیدا ہوگا تیرے اوپر واجب ہے کہ تو اس سے پیار کرے۔ اور یہی اہل بیت ہے جس میں سے امام مہدی آئیں گے اور تجھے نجات دلوائیں گے۔ یہی اہل بیت ہے جس کے فرد کا نام ہے امام مہدی، جس کے پیچھے نبی اللہ عیسیٰ روح اللہ بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ یہ اختیاری مضمون نہیں، جس کو قبول نہیں وہ اٹھ کے چلا جائے، ہمارا اس سے کوئی ناطہ نہیں۔ سن غیرت مند آدمی، اہل بیت کا موضوع کمپلسری نہیں، اختیاری نہیں، کمپلسری ہے، تجھ پر واجب ہے، نہیں کرے گا نہ جنت میں جا سکتا، نہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رک سکتا۔ جنت تو بڑی دور ہے، خاتمہ بھی ایمان منحصر ہی اہل بیت کی محبت پر ہے۔ تو اس بات کو آپ کلیئر کریں۔ آپ چھوٹی چھوٹی بات پر فلانا سید ہے، کیا ہو گیا جی؟ بھئی وہ جو بھی ہے، تجھے حیا ہو کہ تیرے پیو دادے بتوں کو پوچھتے تھے، ان کا نانا نہ آتا تو آج بھی بتوں کے آگے ہوتا، تجھے وہ نہ ملاتے تو کیا کرتا تو؟ تو اس بات کو واضح رکھو کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا واجب ہے۔ پھر اب جن کے لیے بیٹھے ہو، مجھے ضرورت نہیں کہ میں فضائل میں حدیثیں لمبی لمبی پڑھ کے حوالوں کے ساتھ آپ کو سناؤں، یہ حوالوں کا بھی عجیب دور آیا جی، فلاں نمبر حدیث، فلاں نمبر حدیث۔ میں نے کہا بھائی نمبر تو لکھ دیا پر ترجمہ کرنا نہیں آیا۔ آج فلاں نمبر حدیث جی، فلاں لیکچرار یوٹیوب پہ نمبر کے ساتھ بات کرتا ہے۔ میں نے کہا اس حدیث کو کبھی ہمارے سامنے بٹھاؤ، ہم پوچھیں گے بھئی یہ ترجمہ کہاں سے پڑھ کے سنا رہے ہو، یہ کس عبارت کا ترجمہ کر رہے ہو، یہ کہہ کیا رہے ہو، ہمیں سمجھاؤ تو صحیح۔ اور یہاں بیٹھا کوئی بندہ غلط فہمی میں نہ رہے، ادھر آپ کسی جاہل پیر کے سامنے نہیں بیٹھے، الحمدللہ کسی کے پیٹ میں وٹ اٹھے تو ان کے سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے ہمیں، ہم فقیر حاضر ہیں یہاں۔ جی
ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات آپ نا اپنے ذہن میں رکھیں. یہ قرابت داری صرف اس دور تک تھی. نہیں، حضور کی قرابت قیامت تک. اور ساری رشتہ داریاں ختم ہونی ہیں. قیامت میں ایک نسب باقی رہنا ہے, وہ محمد الرسول اللہ کا نسب. تیرے میرے دادے سب نے بھولنے ہیں, میرے تیرے خاندان سب بھول جائیں گے. اگر کوئی کسی کو یاد رکھے گا تو وہ محمد اور آل محمد کو یاد رکھے گا. وہاں تیری میری بیٹی کو عزت نہیں ملنی. سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ کی آمد ہونی ہے, اعلان ہونا ہے. اور جو بھی کھڑا ہے, 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں, ان سب کے اصحاب کھڑے ہیں, حضور کے غلام اصحاب کھڑے ہیں, حضور کی امت کے تمام اولیاء کھڑے ہیں. تمام اہل محشر کو حکم ہوگا اپنی اپنی گردنیں اور نظریں جھکاؤ, محمد کی شہزادی تشریف لا رہی ہے. یہ ان کی حال کی بات کرنے بیٹھے ہیں. تم نے کیا بات کر لی ہے بھائی میرے؟ تمہیں پتہ ہی نہیں یہ لوگ کون ہے؟ تم ان کو ہلکا جانتے ہو؟ حضرت امام حسین اختلاف کا نام نہیں, محتاج نہیں کتابی دلیل کا. امام پاک کا نام کسی تحقیق کا محتاج نہیں, چونکہ امام پاک قرآنی وجود ہے, ایمانی وجود ہے. اس کا تعلق قرآن اور ایمان سے ہے. جو مانے گا ایمان اور قرآن والا ہوگا, جو نہیں مانے گا صاحب قرآن سے دور ہوگا اور ایمان سے فائد ہوگا. یہ بات یاد رکھ لو. پھر کہتے ہو تعارف دے, تعارف دے. ایک طرف تو اس زمانے اور معاشرے میں ایک فرقہ ایسا پایا جاتا ہے بدبختوں کا, وہاں کہیں گے جی ہمارا بھی یہ نعرہ ہے اور ہمارے آستانے کی جان و نشان ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی. لگاؤ نعرہ, ہر صحابی نبی جنتی, ہر صحابی نبی. اور بھائی بات سنو, جو نعرہ ہوتا ہے نا عقیدے والا, اس میں شرمایا نہ کرو. یہ ہاتھ اٹھانا اور کہنا قیامت کے لیے دلیل بن جاتی ہے. رب اس کو قیامت کے دن اس کا ذکر فرمائے گا. ڈٹ کے مارو نعرہ, بسم اللہ. ہر صحابی نبی جنتی. جو علی کی عظمت ہے, وہاں سارے صحابہ ملے. یہ ترتیب وار نسک, یہ قطعی طور پر اہل سنت کا فیصلہ ہے. پہلا نمبر کس کا؟ کس کا؟ یار جواب دے دو, کس کا؟ میرا تو نام نہیں لے رہے نا, میرے والدین کا نام بھی نہیں لے رہے, میرے پیر و مرشد کا بھی نہیں لے رہے, نبی کے پیاروں کا نام لے رہے. اور ڈٹ کے جواب دے. جس کو تکلیف ہے ابو بکر کے نام سے اٹھ کے بے دفعہ ہو گئے, چاہے وہ مسجد میں ہی بیٹھا ہے, نکل جائے مجنون بندہ. لیکن اگر تعلق ہے تو جواب دو. پہلا نمبر کس کا؟ پہلا نمبر کس کا؟ دوسرا نمبر کس کا؟ عمر فاروق کا. دوسرا نمبر کس کا؟ تیسرا نمبر کس کا؟ چوتھا نمبر کس کا؟ مولا علی کا. اس ترتیب کے بعد سب سے معتبر کوئی ہے تو پھر اہل بیت اطہار ہے. کیونکہ جب تم کہو گے نا عشرہ مبشرہ, تو بھائی جہاں عشرہ مبشرہ جنتی ہے نا, وہاں پر حسنین کریمین اس جنتیوں کے سردار ہیں. یہ فضیلت یاد رکھنا. ہاں میرے رل گٹ کام سنیوں میں نہیں چلتا. سنی سچا سچا ہے. جو نسبت حضور سے جڑ جائے نا, چاہے وہ ہو کانٹا, چاہے ہو مدینے کا کانٹا. امام احمد رضا خان کا بھائی اختر رضا خان کیا کہتے ہیں؟ مدینہ پاک کی گلیوں میں پھر رہے ہیں, تلی میں کانٹا چھٹ گیا, اس کو نکالا اور ہتھیلی پر رکھا اور کہا اے خار صحرائے نبی, اے خار صحرائے نبی, یعنی اے مدینہ پاک کے, اے نبی کے شہر کے پیارے کانٹے, اے خار صحرائے نبی. اور سنیوں قربان جاؤں, تمہارے امام بھی ایسے ہیں جن کے لیے کانٹا بھی معتبر ہے. اے خار صحرائے نبی, پاؤں سے کیا
काम तेरा। اے مدینہ کے کانٹے تیری جگہ یہ میری پیر کی تلی نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ اے خانہ صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تیرا، اے میری جان آ دل میرا رسا تیرا۔ اے مدینہ کے کانٹے تو اتنا معتبر ہے، تیرا مقام میرا پاؤں نہیں ہے بلکہ تیرا مقام میرا دل ہے، آ کے ادھر چپ جا، ادھر چپ جا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو مدینہ کی دہی کو کھٹا نہیں کہہ سکتے، ہم تو نبی کے شہر کی دہی کو کھٹا نہیں کہہ سکتے۔ موسم گرم تو گرم ہوتا، موسم کا شکوہ نہیں کر سکتے۔ اگر حضور کو کدو پسند ہے تو وہ ہمارے لیے کدو شریف ہے، اگر حضور کے پیروں میں چمڑے کا ٹکڑا ہے تو وہ ہمارے لیے نالین شریف ہے۔ یہ یاد رکھنا، یاد رکھنا، بھول نہ جانا۔ یہ اس نبی کی آل کی محفل ہے جہاں نوریوں کا سردار جبریل کے پر جلتے ہیں۔ اس نبی کے قدموں سے چمڑا لگا ہو تو وہ چمڑے کی جوتی وہاں داخل ہو جہاں نوریوں کے سردار نہ داخل ہو۔ تو میں نے بیت پہ اس کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیری تعارف تو سنو کہ ابھی بچے ہیں، آپ لوگ فضائل سنتے ہیں پر غور نہیں کرتے۔ میرے عزیز قرآن میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ فکر کرو، غور کرو، تفکر کرو، تدبر کرو۔ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے حسنین تلیمین مننے سے چھوٹے سے خوبصورت سے حضور کے سامنے اور صحاب کے سامنے کھیل رہے ہیں، ابھی نہ نمازیں شروع کی ہیں، نہ جہاد کیا ہے، نہ پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ بچپن میں کھیلتے کھیلتے جنت کے سردار بنے ہیں۔ لوگ نمازیں پڑھ کے جنت لیتے ہیں، یار نقطہ ضائع نہ کرنا۔ لوگ نمازیں پڑھ کے جنتی بنتے ہیں، لوگ حج کر کے جنتی بنتے ہیں، لوگ جہاد کر کے جنتی بنتے ہیں، لیکن حسنین کچھ نہ کر کے بھی جنتی نہیں، جنتوں کے سردار بنتے ہیں۔ اس کا نام ہے حسین، جو بغیر کچھ کیے جنت کا سردار ہے، اور پھر پوری زندگی جو گزری وہ تو ہے ہی شاہکار۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، اور ہمارے شیعہ پرابی جو ہے نا، ان لانتیوں کو بھی اللہ ہی سمجھائے۔ بھئی اللہ کے بندو، تم کربلا سے جنت جوڑتے ہو، بھئی جنت تو ان کو بچپن میں رسول اللہ نے سرداری دے رکھی ہے۔ کربلا سے جنت نہیں ملی، کربلا سے وہ اعلیٰ رب کا مقام رضا ملا ہے۔ جنت تو بہت چھوٹی چیز ہے، رب کے ہاں مقام رضا ملا ہے ان کو، مقام رضا۔ اچھا تیرے ایک اور بات کر دوں، بعد میں بھول نہ جاؤں، میرے ذہن میں آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے کربلا کیوں ہوئی؟ ایک تو واقعات چھوڑنے، کبھی سوچا ہے کربلا کیوں ہوئی؟ میں تقریباً 4 سال پہلے کی بات ہے، ایک روایت میں قبلہ والد ماجد کی خدمت میں لے کے گیا، تو اس پر کربلا کے متعلق بات تھی، تو بات ہو رہی تو الجھ گیا مسئلہ۔ تو میں بار بار تکرار کر کے ایک مسئلہ پوچھوں، وہ آپ کی ذہنی سطح کی بات نہیں، تو آپ نے فرمایا چلیا اس گانا چھوڑ، پہلے ایک گل سوچ، بھئی امام پاک کو اللہ نے یہ شہادت یا اہل بیت کے جتنے بڑے آئمہ، وہ جناب امام زین العابدین ہو، امام باقر ہو، امام جعفر صادق ہو، امام موسیٰ کاظم ہو، امام علی رضا ہو، امام تقی ہو، امام نقی ہو، امام حسن عسکری ہو۔ لوگ کہتے ہیں سنیوں کو نام نہیں آتے اماموں کے، یہ سنی بیٹھا ہے، اسے اماموں کے نام سنو، ان کے لقب بھی سنو، ان کی زندگی بھی سنو، ہر ایک امام کے موضوع پہ تقریر رکھو، انشاءاللہ 10 گھنٹے کہو کہ ہر ایک امام کی زندگی پہ 10 گھنٹے تقریر بھی کرو۔ سنی کے ہیں یہ سارے امام، اہل سنت کے ہیں یہ سارے ائمہ، یہ شیعوں کے نہیں ہیں، یہ 12 امام سنیوں کے ہیں۔ ہاں جی، تو میں عرض کرنے لگا ہوں، والد صاحب نے کہا یہ جتنے امام گزرے ہیں بعد میں، یہ امام حسین کی آل ہو یا امام حسن کی اولاد ہو، امام حسن مصنع کو پڑھ لو، آپ فرماتے ہیں یہ سب شہید ہوئے، کو وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے کیوں شہید ہوئے؟ میں کہا حضور رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے کہا قرآن پڑھا کرو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ کیا جی مسئلہ کیا؟
مسئلہ سمجھ یہ آیا کہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ لٹاتے ہیں بیٹے کو اور رکھتے ہیں گلے پہ چھری اور چھری چلانے لگتے ہیں تو اللہ کرتا ہے قربانی کو قبول، اور اسماعیل پاک علیحدہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی چھری کے نیچے دمبا آ جاتا ہے۔ اس قرآن کو پڑھو تو اس سے اعلیٰ قربانی کی مثال اور کوئی ملے گی؟ حضرت یوسف کا واقعہ بھی پڑھو تو وہ بھائی خون میں پھینک کے آئے اور خبر دینے کے باوجود بھی ان کے والد کے لیے امتحان تھا، لیکن یہاں تو جناب ابراہیم کا وکھرا انداز ہے کہ اپنا ہی بیٹا اور اپنے پیروں کے نیچے دبا کر اس کے گلوں پر چھری، اور وہ چھری چلائی۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آل رسول کی شہادت مظلومیت کی بنا پر نہیں، اور جن کو بدبختی ملنی تھی وہ تو ملی، اور جن پر لعنتوں کے طوق ہونے تھے ان حرامیوں پر تو ہو گئے۔ لیکن سنو سنو، اہل بیت کو اللہ نے یہ شہادت کے مقام اس لیے دیے کہ جس طرح میرا محبوب امام الانبیاء ہے، جس طرح میرا محبوب تمام انبیاء کا سردار ہے۔ بھئی نبی کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں یہ عقیدہ یاد رکھنا، یہ کوئی رن گٹ نہیں بتائے گا، یہ آپ کو رسول اللہ کا غلام ہی بتائے گا کہ جہاں پر تمام نبیوں اور رسولوں کے مقامات کی انتہا ہے، وہاں پر ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی ابتدا ہے۔ جتنے تمام انبیاء کو مجھ سے ملے وہ سارے میرے حضور کے پاس تھے، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے اور بھی حضور کو عطا فرمایا، حضور کو عطا فرمایا۔ تو جس طرح حضور کی برابری کا کل قیامت کے دن کوئی نہیں نہ ہوگا، اور ادھر مقام محمود پر حضور بیٹھیں گے، شفاعت کے لیے انبیاء بھی حضور کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے، تو وہاں جب حضور کی برابری بھی کوئی نہیں کرے گا نا، تو میرے شیخ کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن حضور کی آل کی برابری بھی کسی کو نہیں کرائے گا۔ اور کہا حکمت یہ ہے کہ کل محشر میں کوئی اٹھ کر یہ اعلان نہ کرے وہ اسماعیل جا رہا ہے، وہ ابراہیم جا رہے ہیں جنہوں نے چھری چلائی تھی، بڑے مقام والے ہیں، نہ ادھر بھی ڈنکا محمد عربی کی آل کا بجے گا۔ وہ حسین جا رہے ہیں جنہوں نے صرف چھری رکھوائی نہیں بلکہ آل سمیت گردنیں کٹائی ہیں۔ یہ حضور کی آل کو مرتبہ ملنا تھا۔ یہ کسی کی مظلومیت، یہ حضور کے آل چلی، بھائی تو تے کیمرہ فٹ کیتا سی، کیا ہوا، کس طرح ہوا، بس اس بات پر اتفاق رکھو کہ حضور اپنی زبان اطہر سے شہادت کی خبر دے کر گئے۔ تمام صحابہ کے پاس یہ خبر تھی، اور گاہے ان خبروں کو وہ مشہور کرتے رہے، اور حسنین کریم بچپن سے اپنی شہادت کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے۔ اس پہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اور کسی اور کو نہیں کلین چٹ دی جا سکتی کہ جی وہ صحابی کا بیٹا تھا، بڑا اچھا حکمران تھا۔ میرے عزیز یہ بات نہیں ہے۔ آج اتنے سمجھدار آپ لوگ ہیں کہ یہاں آپ کا علاقہ تو سارا نواز شریف لوگوں کا جیالہ ہے، لیکن اب وہ مہنگائی کے لیے کچھ نہیں کر سک رہے نا، تو جیالے بھی کہہ رہے نواز شریف کے، بھئی نہ قلعہ ہو، انہوں نے ظلم کر دیتا۔ بھئی کوئی بھی کہیں بھی، یہاں تو مین شہروں میں تو چھوڑو، کہیں صحراؤں میں جا کے بھی پاکستان میں کہیں ملک کے اندر فالٹ پیدا ہونا، تو وہ صحرا میں بیٹھا ہوئی بندہ کہے گا حکمران کیا ہے؟ چور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حکمران کیا ہے؟ چور ہے۔ آج کے دور میں کون سی جمہوریت چلانے والے، قرآن سے حکومت نہیں کرنے والے، کیا جمہوریت چلانے والے، انگریز کا نظام چلانے والے۔ اگر انگریز کا نظام چل رہا ہو اور اس میں ریڈی والا بھی جانتا ہو کہ ملک کے اندر اپ ڈاؤن ہوا ہے تو حاکم چور ہے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھنے والے افسران چور ہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگ چور ہیں، اگر ریڈی والا آج کے دور میں جانتا ہے تو پھر جس کو تم کلین چٹ دیتے ہو اس کو تو تم خلافت کہتے ہو، ان کو تو تم کہتے ہو مصطفی نظام تھا، قرآن کا
نظام یزید چلا رہا تھا. میں نے پوچھا آج اگر کوئی لانتی چور حکمران کے بچے ہوں, ان کے لیے بھی بلٹ پروف گاڑیاں چلیں, لاہور سے اسلام آباد جانا ہو تو ہیلی کاپٹر پہ لے کر جائیں, ملک سے باہر جانا ہو اسپیشل جہاز ان کے لیے بک ہو. کیوں جی؟ وزیر اعظم کی, وزیر اعلیٰ کے, فلاں وزیر کے بچے ہیں. میں نے کہا اس یزید کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ میرا دور ہے, میری حکمرانی ہے, تو آج اگر سب سے بڑا کوئی بندہ حیات ہے تو وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف کا سجادہ نشین حسین سلامت ہے. حسین پاک مدینہ سے نکلے, مکہ گئے, مکہ سے کربلا پہنچے, مہینوں پر محیط سفر, اور ایسا لعنتی اور بے خبر حکمران کہ جس کو پتہ ہی نہیں چلا آل رسول کب نکلے کب پہنچے, اور تم کہتے ہو تو بے خبر تھا. کیسا حکمران تھا کہ جس نے امام علی مقام کو سکوٹی نہیں دی. پھر کیسا حاکم تھا, کیسا بادشاہ تھا, کیسا خلیفہ تھا کہ 20-22 ہزار فوج امام کے مقابلے میں آ کر 72 تنوں کو شہید کر رہی ہے, اور حاکم وقت کو خبر کوئی نہ ہوئی. تو بھائی جان آج جس طرح حاکم چور ہے نا, اس نے خود نہ بھی قتل کرایا ہو تو تمہارے لیے یہی پھکی کافی ہے کہ اگر آج ریڑی والا جانتا ہے کہ حاکم چور ہے اس لیے ملک خراب ہے, تو اس وقت بھی لوگ جانتے تھے حاکم چور ہے اس لیے امام کا قتل ہوا. جی میرے عزیز, سمجھا کرو ان باتوں کو. دعوے کرو قرآنی اور کام ہو شیطانی. تو امام علی مقام, ان کے مقابلے پہ کوئی آ نہیں سکتا. یہ ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اہل سنت کے اندر, اس کے بعد بالترتیب سیدہ فاطمہ, پھر حسنین کریمین, پھر اسی طرح درجہ بردرجہ حضور کی ازواج اور صحابہ اپنے اپنے مراتب چلتے ہیں. اب میں یہ عرض کرنے لگا ہوں حسین پاک ہوں اور کسی تابعی کو ان کے مقابل کھڑا کرا جائے. حسین کون ہے بھائی؟ حضور فرمائے حسین منی, حسین مجھ سے. حضور فرمائے اللہ جی یہ حسنین مجھے بڑے محبوب ہیں, آپ بھی ان سے پیار کریں. حضور نے یہ نہیں کہا میں فلاں تابعی سے بڑا پیار کرتا ہوں. حضور نے کہا نہ اللہ میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر. الہی ان سے بھی پیار کر جو ان سے پیار کرتے ہیں. ہاں جی, یہ تعارف تھوڑا ہے, یہ تعارف تھوڑا ہے. حضور فرمائیں کہ حسن و حسین میرے بیٹے. حدیث میں نہیں لکھا, کیا کہیں حضور؟ حسن و حسین میرے بیٹے. یہ تعارف کافی نہیں ظالموں؟ حضور کہیں حسن و حسین میرے بیٹے, حضور کہیں کہ سب کا نسب بیٹوں سے چلے, اور محمد الرسول اللہ کا نسب فاطمہ سے چل رہا ہے. تمہارے لیے یہ کوئی دلیل نہیں عظمت کی, یہ کوئی دلیل نہیں کہ حضور فرمائے جو ان کو غضبناک کرتا ہے, حضور فرماتے ہیں وہ مجھے غضبناک کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جو ان کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے. وہ تمہیں حسنین کریمین کی یہ روایت کہیں نہیں ملی, اسائے ستہ کے کہیں کون نے خدرے میں تحقیق نہیں کی کہ حسنین مسجد میں آئے. ان کو تکلیف بڑی کیا ملے, مسجد میں داخل ہوں, خوبصورت 2 لباس لال پہنے ہوں, اور گرتے ہوئے اٹکتے ہوئے مسجد میں صفوں پر آتے ہوں, تو ان کا وہ ہلکا سا گرنا اور اٹکنا بھی محمد الرسول اللہ کو برداشت نہ ہو. میرے آقا منبر سے خطبہ چھوڑ کر دونوں شہزادوں کو اٹھا کر لا کر منبر پہ اپنے ساتھ بٹھائے. تمہیں یہ چیز کہیں نہیں ملی کہ حضور ایک دفعہ سجدہ کر رہے ہیں, صحابی کہتے ہیں اتنا طویل سجدہ ہوا میں خیال ہوا کہ شاید حضور کی روح پرواز کر گئی ہے. کہتے ہیں سر اٹھا کے دیکھا تو حسنین حضور کے مونڈوں پر بیٹھے ہوئے, حضور کے شانوں پر, حضور کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. کیا تمہیں یہ نظر نہیں آیا کہ رسول اللہ کے نواسے یہ وہ نواسے ہیں عبادت و رب کی, لیکن اس کو طول دیا جا رہا ہے حسنین کے لیے. اچھا تم کہتے ہو نسب کوئی چیز نہیں ہوتی,
حضرت عمر کا نام تو بڑا زور شور سے یہ بابی لوگ لیتے ہیں. بھئی کیا تم نے یہ بھی نہیں سنا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کو مال غنیمت سے 2 گنا حصہ دیتے ہیں اور باقی تمام اصحاب کو ایک حصہ ملتا ہے. تو جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث امت مجتہد عرض کرتے ہیں باجان اے عمر میں تو حضور کے ساتھ جنگیں بھی لڑتا رہا ہوں, میں نے تو حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے, حضور کی صحبت سنگت حاصل کی ہے. حسنین تو اس وقت بچے تھے, چھوٹے تھے, ہمیں ایک حصہ اور ان کو 2 دو. تو تمہیں یہ تعارف حضرت عمر کا کافی نہیں کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کرایا. انہوں نے کہا اچھا حسن و حسین کی بات کرتے ہو, ان کے 2 گنا نذرانے کی بات کرتے ہو, تو سنو حسنین وہ ہیں جن کا نانا محمد الرسول اللہ ہے, حسن و حسین وہ ہیں جن کا بابا علی ہے, حسن و حسین وہ ہیں جن کی ماں سیدہ فاطمہ ہے, جن کی ماں سیدہ فاطمہ ہے, جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اور عبداللہ رہے تیری باپ کی بات تو یہ تو محمد الرسول اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہے. یہ نہیں تعارف کسی نے پڑھا, یہ تعارف نہیں پڑھا. ایران فتح ہوا تو بی بی شہر بانو پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت حسین کے نکاح میں آ گئی, اس لیے ہمارے لیے تو سر کا تاج, ہماری تو زبان بھی بڑے ادب سے ان کا نام لے, نام بھی مجبوراً چونکہ بچوں کو سکھانا ہے, نہیں تو ہم بی بی سے اوپر کہنے کے ایک قائل نہیں ہے, ہم تو نام نہیں لے سکتے ان مبارک بیویوں کا. ایران فتح ہوا, شہزادی تھی, بادشاہ کی بیٹی تھی, مال غنیمت میں آئی. حضرت عمر کو تمام اصحاب نے مشورہ دیا کہ حضور اپنے نکاح میں رکھیں یا اپنے بیٹے شہزادے کو دیں, چونکہ یہ شہزادی آپ خلیفہ وقت ہیں, رسول اللہ کے اس وقت نائب ہیں, یا آپ کو جچتی ہے یا آپ کے بیٹے شہزادے کو جچتی ہے. تو آپ نے فرمایا دوستو بات تو ٹھیک کرتے ہو, شہزادی ہے تو شہزادی کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے, اور میں دوں گا بھی شہزادے کو. تو تاریخ اس پر گواہ ہے, یہ آسمان آج بھی گواہی دیتا ہے کہ عمر پاک نے کہا بلاؤ مولا حسین کو. آج کائنات میں ان سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں ہے, بلاؤ ان کی شادی ان سے کرائی جائے. یہ تعارف حسین کا کسی کو نہیں پتا کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دین جن کی ذریعے تم تک پہنچا, 60-70% حدیثیں ذخیرہ میں ان سے منسوب اور نسبت رکھتی ہیں, ان کی روایت کرتا ہے. حسنین کہیں سے سفر کر کے آ رہے ہیں, مستند صحیح حدیث ہے, سفر کر کے آ رہے ہیں. تو جناب حسنین نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا, حسین پاک رضی اللہ عنہ نے گھوڑا کھڑا کیا. آپ اترنے لگے تو آپ آگے بڑھے, آپ نے اپنے ہاتھوں پر ان کو گھوڑے سے اتروایا. آپ کے قدم ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھوں پر اتارے اور دیکھا جناب حسین پاک کے جوتوں پر گرد پڑی ہوئی ہے. تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اپنی پگڑی مبارک سے حسین پاک کی جوتیوں کو صاف کیا. حسین پاک نے ہاتھ پکڑا, اے ابو ہریرہ آپ ہمارے بزرگوں میں ہیں, ہمارے نانا کے ساتھی ہیں, یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا حسین آپ نہیں جانتے جو مقام ہم نے حضور سے آپ کا سنا ہے, آپ اس سے بھی بڑھ کر اس کے لائے. یہ صحابہ کے پیر ہیں بھائی, کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں. ہر آستانہ جن کی ٹھوکر سے بنا ہے, جن کا صدقہ ہر آستانہ چلتا ہے, یہ ان کے پیر ہیں. اور لوگ آج کہیں کون حسین؟ وہ حسین, وہ حسین, وہ حسین جس گود میں پلے قرآن وہاں نازل ہوا, جس زبان کو چوسا, جس زبان کو چوس کر گھٹی لی وہ صاحب قرآن کی زبان, اس قرآن سے زبان جاری ہو, جس گود میں کھیلے وہ قرآنی گود, جس گھر گیوارے ویڑوں میں پلے بڑے وہ گیوارے اور گھر قرآنی گیوارے, وہ صاحب قرآن کی تربیت میں پلنے والے, جن کا بچپن قرآن, جن کی جوانی قرآن,
اور جن کا حاصل ہے زندگی موت کا کربلا بھی عین قرآن کے مطابق، عین قرآن کے مطابق۔ اور آپ کہتے ہیں کیا کیا؟ بھئی یہ عقیدہ ہم سے برداشت نہیں، ہم تو نقشبندی ہیں۔ اب میرا چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، ہمت نہیں، باتیں بہت ساری کھل گئیں۔ آخری 2 باتیں ذہن میں ثبت کر لو۔ آج بعض جو چشتی لوگ ہوتے ہیں یا قادری ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نقشبندی ذرا بابی قسم کے لوگ ہیں۔ نہ میرے برا، جو نقشبندیوں کے پاس عقیدت ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے دوسرے کے پاس نہیں ہے، ہر ایک کو حضور نے دیا ہے، سب کا رابطہ حضور سے ہے، سب معتبر ہے۔ لیکن سنو نقشبندیوں کا پیر کیا کہتا ہے، سنو جناب غوث الاعظم جس ہستی کے لیے اپنا جبہ بیچتی ہے، جناب شہاب الدین سہروردی جن کو اپنا نائب ڈکلیئر کرتی ہے، جناب غریب نواز جن کی بشارتیں دیتے ہیں کہ جو غریب نواز نے یہ ہندوستان مسلمان کیا، فرمایا اس کو بچانے والا میرا نائب، تمام سلاسل عالیہ کے فخر مجدد اعظم مجدد الفسانی حضور شیخ احمد سنندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں سنگیو درویشو سنو، آپ فرماتے ہیں جس بندے کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یار بات بھی تو ٹھیک ہے بھئی، حضرت صاحب نے سیدہ شباب اہل الجنہ حدیث سنائی، بھئی جو جنت کا سردار ہو، جنت کا مالک ہو، جن کی والدہ جنت کی مالکہ ہو، بھئی ان سے بغض ہو اور جنت کے دروازے سے بندے کا داخلہ ممکن ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ واجب ہو محبت، اور یہ یزید سے محبت کرتے پھرے؟ نا بالکل نہیں، بالکل ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں۔ ہمارے پیر نے ہمیں یہ تربیت دی ہے، ہمارے شیخ اعظم نے تربیت دی ہے کہ اہل بیت کی محبت اگر سینے میں نہیں ہے تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اس سے بڑھ کر بات سنو، یاد رکھنا اس بات کو، جنت تو پھر بڑی دور ہے، یہ عارضی اور فانی جہان ہے، اس سے منتقلی کے وقت جو اصل جہان شروع ہوتا ہے وہ قبر ہے، اس قبر میں منتقلی کے وقت جو تو ایمان سے چلا جائے سمجھو پار ہو گیا، اور جو حالت ایمان میں نہ جائے تو سمجھو گڑبڑ ہوگی، دوزخ میں چلا گیا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی فرماتے ہیں کہ رخصتی اس دنیا سے موت کے وقت حالت ایمان میں اگر دنیا سے جانا چاہتے ہو تو پھر تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی، کیونکہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو وہ دنیا سے حالت ایمان میں جا ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں میں اپنے والد کی خدمت میں تھا، ان کے والد گرامی کا نام ہے حضرت سیدنا عبدالاحد رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں ان کے اوپر حالت نظر آ گئی، آخری وقت آ گیا تو میں سمجھ گیا، میں نے پوچھا بجی کیسے معاملات ہیں؟ فرماتے ہیں انہوں نے سینے کی طرف سر جھکایا، کچھ لمحے توقف فرمایا، غور کیا، پھر کہا الحمدللہ الحمد۔ یہ اولیاء کے بھی کیا بات ہے، کیا بات ہے ان صوفیاء کی، کہتے ہیں الحمدللہ اے احمد میں دنیا سے ایمان کی حالت میں جا رہا ہوں۔ ساتھ خود ہی کہتے ہیں، میرے والد کہتے ہیں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے سینے میں اہل بیت کی محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ تو آپ بابے زی وقار، باتیں بڑی لمبی ہو جائیں گی، اب بات کو ختم کرتے ہیں۔ بھائی جی بیٹھ جاؤ، پہلے میری تقریر پوری ہو جائے، بیٹھ جاؤ، اللہ کے بندو بات بیٹھو، مسئلہ جب میں آپ سے کہوں مجھ سے ضرور پوچھنا۔ اب میری اصل بات سننا، قوم کو یہ عادت لگ گئی ہے، قوم کو یہ عادت لگ گئی ہے چسکے کی، سوالات کی، سوال کا جب سوال کا نشست ہو ضرور سوال کرے، ادب کو سیکھے۔ سنو میری بات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حسین پاک نے کربلا میں کیا درس دیا ہے؟ آپ تو پھر پنکھے کے نیچے بیٹھے ہیں نا،
یہ صفوں کے اوپر آپ کو بٹھایا ہے، انشاءاللہ لنگر کا بھی انتظام ہوگا، ٹھیک ہے، یہ وضو کے لیے پانی بھی چل رہا ہے، آپ کے پاس تو ساری سہولتیں ذکر حسین سننے کے لیے، ابھی فکر حسین یا عملی طور پہ ان کی سیرت پہ چلنے کا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، اور آپ گھبرا جاتے ہیں، اتنی دیر ہو گئی بیٹھ کے، اتنا وقت گزارا، آج محفل میں 2 گھنٹے لگ گئے، بھئی تیرے کو وقت نہیں سانبھیا جاندہ ہے، زندگی میں تو 10 گھنٹے فضولیات بکنے اور آنکنے میں گزار دے، اور ذکر میں بیٹھتے وقت تجھے وقت کی گھڑی یاد آئے، جی اتنا ٹائم گزرا، اتنا وقت ہو گیا۔ میں یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اے قوم، اے اہل سنت، اے مسلمانوں، جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، فکر حسین کیا ہے؟ حسین کیوں گئے کربلا؟ کیا تعلق ہے حسین پاک کا کربلا سے؟ بیان کرو، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو میں ترجمانی کروں، آپ میں سے کوئی کھڑا ہوگا کہے گا جی امام پاک نے عصر کی نماز گردن کٹاتے ہوئے ادا کی، بالکل صحیح بات ہے، لیکن میرا پتر نماز انفرادی مسئلہ ہے، ہاں جی، فتویٰ نہ ٹھوکنا، بھائی نماز میں پڑھتا ہوں یا نہیں پڑھتا یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور نماز اگر آپ نے ادا کی تلواروں اور نیزوں کے سائے میں تو اللہ کے لیے ادا کی، یہ صرف نماز پڑھنے کربلا میں وہ نہیں آئے تھے، نماز تو مدینہ میں پڑھتے گردن کٹا دیتے، میدان میں آنے کی کیا ضرورت تھی، بچوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی، انکار تو کر دیا تھا بیعت کا، مدینہ میں بھی شہادت ہو جاتی۔ بھئی کیا معاملہ تھا، کیوں بلایا گیا تھا، کیا وجہ تھی، کیوں بلایا، کیوں اللہ نے وہاں بلایا، اور کیا قربانی تھی؟ صرف نماز پڑھانی تھی، اذانیں دینی تھی؟ نہیں نہیں نہیں، دین کا پیغام کیا تھا؟ اذانیں اور روزوں کے لیے نہ، پریکٹیکلی جا کر دین کے لیے غیرت کھانے کے لیے کربلا آئے، غیرت کھائی، غیرت مند بنے، دین کے لیے اقدام اٹھایا کہ شریعت محمدی جو میرے نانا نے قائم کی ہے اس کے اندر اگر نماز فرض ہے تو میں اس کو نماز چھوڑنے نہیں دوں گا، اگر شراب حرام ہے حلال کرنے نہیں دوں گا، اگر یہ ناچنا گانا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے تو اس کو جائز کرنے عملی اقدام اٹھانے آئے تھے، نماز پڑھنے نہیں آئے تھے۔ اور کسی ٹھنڈے مولوی سے پوچھوں حلوہ کھانے والے سے تو وہ کہے گا جی صبر صبر صبر، جی مانا انہوں نے شہادت میں صبر کیا ہے اور وہی کر سکتے ہیں، ان کو ہی جچتا ہے، لیکن صبر بھی ذات کے لیے، صبر بھی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے ادھر دین پر حملہ ہو، رسول اللہ کی ذات پر حملہ ہو، آپ کی ناموس اور ختم نبوت پر حملہ ہو اور آپ کہیں جی میں صبر کرتا ہوں بیٹھ جاتا ہوں، تو اس وقت آپ صبر والے نہیں کہلائیں گے، آپ بے غیرت کہلائیں گے، آپ مرد نہیں۔ آج بھی حسینیت یہ تقاضا کرتی ہے کہ عقیدے کے لیے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق کا ساتھ دو اور ظالم کو ظالم کہو۔ آج کہو گے تو گرفتار ہوگے، تو ذرا جرات پیدا کرو نا۔ آپ کے لیے میں مسئلہ آسان کرتا ہوں، چونکہ جذبات میں باتیں کرنا بڑی دور کی بات ہے، آپ لوگ تو اپنی گاؤں کی سیاستوں سے نہیں نکلتے۔ مسجد میں مولوی کی شلوار یہ ذرا ٹکنے سے نیچے ہے جی، اور مولوی کی ستھن ٹلی سی اوپر آ گئی، اور جی مولوی کی تو پنڈلیاں ننگی ہو گئی تھی، مولوی کے گلے میں خراب، اور مولوی کے تو آج گلا خشک تھا۔ آپ تو اس سیاست سے نہیں نکلے، آپ تو 4 بندے سکے بھائی بیٹھ جائیں، ایک سکا بھائی مجلس سے اٹھ کر باہر نکلے، 3 بیٹھ کے اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کردار؟ لیکن سنو میرے بھائی سنو، اگر چاہتے ہو حسینی مشن تو 3 درجوں کا حسینی مشن ہے جو حضور کی حدیث سے ثابت ہے کہ ایمان حضور نے 3 درجات میں بیان کیا اور فرمایا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ کیا کرو یار؟ اگر غلط بات کی ہے پھر نہ بولنا، اگر بات پسند آ رہی ہے سارے جواب دو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے روکو، اور اگر اس قابل نہیں تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ اپنی زبان سے
زبان سے، اور اتنے گئے گزرے نہیں ہو کہ زبان استعمال نہیں کر سکتے. آج یہ بچے بیٹھے، تمہارے ہاتھ میں سوشل میڈیا کی زبان ہے، تمہارے موبائلوں میں SMS کی زبان ہے، کانوں کی زبان ہے، گلی چوراہوں میں تمہاری میٹنگیں جا ہوتی ہیں، جہاں گپے رہتے ہو وہاں پر تمہاری زبان ہے، ہر سیاسی جلسے میں تمہاری زبان ہے، کہ جہاں تمہارے حکمران ہیں. ہمارا شعبہ نہیں ہے سیاست، شعبہ نہیں ہے ہمارا سیاست، لیکن سمجھانے لگا ہوں. نون لیگی ہو، PTI کے ہو، پیپلز پارٹی کے ہو، TLP کے ہو، جماعت اسلامی کے ہو، جس کے بھی ہو، تمہیں اللہ نے یہ زبان دی ہے. اس زبان کے ساتھ اس سیاسی جلسے میں کہو بھائی جان ووٹ لینے آئے ہیں، بتائیے فلسطین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بتائیے مظلوموں کے لیے کیا کریں گے، بتائیے ووٹ لینے آئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت، پاکستان کا آئین ہے ختم نبوت. بتائیے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، اور آپ اس کے لیے کیا خدمات کریں گے؟ جب آپ اپنی پیٹ کی سیاست سے، بریانی کی سیاست سے، چودراہٹ کی سیاست سے، اپنے ناک کی سیاست سے باہر نکلیں گے، اپنے اختلافات کو ختم کریں گے، مضبوط ہوں گے، مٹھی بنیں گے، تب جا کر آپ کی منہ میں زبان ہلے گی. نہیں تو بٹے رہیں گے، تقسیم ہوتے رہیں گے اور ظلم میں پستے رہیں گے. تو دوسرا درجہ جو ابھی آپ کو حاصل ہے، اور آج کچھ کرو، نہیں کرو گے تو یہ زبان کا درجہ بھی ختم ہو جائے گا. پاکستان میں ایسا وقت بھی آئے گا تم بول نہیں پاؤ اور ڈاکوؤں کو، تو پھر آپ مومن نہیں ہیں میرے عزیز، پھر آپ حسینی نہیں ہیں، آپ یزیدی تو کہلایا جا سکتے ہیں، حسین پاک کے نام کے ساتھ آپ نسبت بھی نہیں رکھ سکتے، حسینی ہونا تو دور کی بات ہے. تو آج کا دور یہ تقاضا کر رہا ہے، سیاستیں چھوڑو، لڑائیاں جھگڑے چھوڑو، اور ایک پلیٹ فارم پر آؤ، دلوں کو ملاؤ اور رسول اللہ کے دین کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرو، حضور کی عزت اور حرمت کے لیے پیش کرو، حضور کی خدمت ختم نبوت کے لیے غیرت مند ہو جاؤ. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور آج کے دور حاضر کا یہ حسینی مسئلہ ہے. آج اگر کوئی حسینی ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ چند چھریاں مار کے خون نکال کر حسینی نہیں بنے گا. حسینی بننا ہے تو یہ خون جائے بارڈر پر فلسطین والوں کے ساتھ گرائے. اگر بڑی تقریریں کر کے حسینی بنتا ہے تو پھر جائے قدم نکالے بار روڈ پر جا کر اعلان کرے کہ میں حسینی ہوں. گھر بیٹھ کے بیٹھک میں حسین پاک کے بیٹھک میں بیٹھنے والا حسینی نہیں ہو سکتا، جنگلوں میں جانے والا حسینی نہیں ہو سکتا، تلوار لے کر رسم شبیری ادا کرنا حسینی ہے. تو اس چیز کو ملوز خاطر رکھیے اور ختم نبوت کے لیے غیرت کریں، اور ظالم کو ظالم کہیں. آپ کے اپنے ملک میں ظلم ہو رہا ہے. ایک غریب بندہ جو 1000 روپیہ بجلی کا بل دیتا تھا اب اس کا 8000 آتا ہے، جس کا 8 آتا تھا اس کا 40000 آ رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ تو پھر حسینی کس چیز کی؟ آپ کیا تعلق ہے حسین پاک سے آپ کا؟ وہ بندہ جو بے غیرت ہے وہ حسینی نہ بنے، اس کو حسین پاک کا نام بھی نہیں لینا چاہیے. ہاں جس کو غیرت ہے، جس کو حسین پاک سے پیار ہے، تو پھر وہ غیرت مند ہو جائے اور اپنے آپ کو حضور کے لیے پیش کرے. اور آج تو ایسا ہو گیا کہ میں نے آپ سے درود شریف بھی زبردستی پڑھایا. آپ تو درود زبردستی پڑھتے ہیں، آپ نے ختم نبوت کا نعرہ کہاں لگانا؟ آپ کو آتا ہی نہیں. آتا ہے جناب کسی کو ختم نبوت کا نعرہ؟ کس کس کو آتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کرے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت. بھئی کوئی بچہ نوجوان درمیان سے کھڑا ہو کے حق ادا کر کے دکھائے. کھڑا ہو جائے کوئی بچہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ حضور اگر احرام کی حالت میں مچھر بیٹھ جائے اور اس کو مار دیا جائے کیا احرام میں خلل واقع پیدا ہوتا ہے؟ اسی سے منسوب ایک دو لفظ اور ہے. بھئی خلل واقع ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر
رضی اللہ تعالیٰ نما جناب عمر کے شہزادے، اور اس وقت وہ حج میں سب سے عظمت رکھنے والے آدمی تھے. آپ نے کہا اوے کوفی، اوے عراقی، تو نے سیدنا امام حسین کی گردن کٹوا دی، تجھے اس گردن کی فکر نہیں ہے، تجھے اس مچھر کی فکر ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ الجھا کریں، جو اصل درپیش آپ کو مسائل ہیں اس کے لیے کچھ کریں. آپ کی اہل سنت میں مدرسے کوئی نہیں، آپ کی اہل سنت میں تعلیم نہیں دی جاتی، آپ کے بچوں کو عقیدہ نہیں پتا. کوئی بھی بندہ کلپ بنا کر فیس بک پہ چڑھاتا ہے، آپ کا بچہ وہ بن جاتا ہے. پھر کہتے ہیں جی ہمیں بتایا نہیں گیا. بھی بتائیں تو تب کہ آپ کو ہوش آئے. آپ کو تو نیکی اور میلاد اور 11ویں اس لیے اچھی لگتی ہے، لوگ کہیں گے چودھری صاحب نے 2 دیگیں پکوائیں گے. مدرسے میں پیسے دیں گے، کس کو نظر آئے گا؟ وہ تو بچہ پڑھ کے نکلے گا، دین کا کام کرے گا، کوئی اشتہار ٹیگ تو نہیں لگے گا. ہاں جب دیگ پکاتے ہیں تو چاولوں کی خوشبو علاقے میں جاتی ہے. تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں میرے عزیز. اگر حسینی بننا ہے تو پھر انفرادی اختلاف چھوڑنا ہوگا اور دین کے مفاد کو آگے رکھنا ہوگا. اور اگر آپ نہیں جڑ سکیں گے تو آپ کا صفحہ ہستی سے نام تک مٹ جائے گا. جو قومیں بھی تقسیم ہوئی ہیں اور جنہوں نے اپنوں کو دھتکارا ہے اور اپنوں کے لیے کوئی مخالف سمت چلے ہیں جو لوگ، یقین جانیے وہ تباہ ہوئے، جڑے نہیں ہیں. حضور علیہ السلام نے ہدایت کے لیے، حضور علیہ السلام نے کسی کو نصیحت کے لیے ہمیشہ خیر کا راستہ چنا ہے، ہمیشہ عزت کا راستہ چنا ہے، پردے داری کے ساتھ بات کی ہے. تو لہٰذا آپ کو بھی کسی سے کوئی اختلاف پہنچے تو پردے داری میں بار بار خیر کی کوشش کریں، چاہے آپ کو 100 دفعہ جانا پڑے. اور جب سے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف باتیں گلیوں میں چرایوں میں شروع کی، ہمیں امام حسین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. آپ ذی وقار کھڑے ہو جائیں اور ایک شعر صلاۃ السلام کا پیش فرمائیں تاکہ حسنین کے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوں.